اور ہمارے یہاں جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے، جو ابھی یہاں تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی، کہ ہمارے یہاں جو سیاسی لیڈرشپ ہے اور مذہبی لیڈرشپ ہے وہ کبھی بھی ایک پیج پہ آ کے نہیں بیٹھے، اور جب تک سیاسی اور مذہبی لوگ ایک جگہ پر آ کے نہیں بیٹھیں گے ہم ترقی نہیں کریں گے۔ میں آپ کو جماعت اسلامی کی ایک بڑی زبردست مسائل دینا چاہتا ہوں۔ مولانا مودودی اس وقت جب پاکستان بنا اور الیکشن وغیرہ شروع ہوئے تو وہ اس وقت امیر تھے جماعت کے، تو انہوں نے جب محسوس کیا کہ ہم ریلیجس طور پہ تو لوگوں کے کام کرتے ہیں لیکن لوگوں کی جو دوسری ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ مثلا ایجوکیشن کے مسئلے مسائل ہیں، جو بنیادی مسئلے مسائل ہیں، پانی، بجلی، گیس، یہ ساری، تو انہوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا، تو انہوں نے 1948 سے باقاعدہ سیاست میں آئے اور آج تک وہ سیاست بھی اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کے کتنے ویلفیئر کیا رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرف آئیں، ہم اس سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہیں۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ مذہب سے اگر انسانیت اور خدمت نکال دیں تو باقی کیا ہے؟ عبادت۔ خدا کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے پاس بہت سے فرشتگان ہیں جو اس کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ خدا کو ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ذہنی طور پہ بھی ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بالکل ڈپریس رہتے ہیں، بالکل جسمانی طور پہ ڈپریس رہتے ہیں، ہم اپنے آپ میں رہتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہیں سمجھتے، دوستوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن میرا تجربہ ہے کہ ایسے لوگ پھر اکیلے رہ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس گاڑی بھی ہوگی، پیسے بھی ہوگی، لیکن ایک وقت آئے گا نہ تو رشتہ دار آپ کی طرف دیکھے گا اور دوست بھی آپ کی طرف سے ہاتھ جوڑ دیں گے بھائی۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو فوکس ہے وہ ایجوکیشن پہ ہونا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری سید تاج حیدر صاحب ہیں، تو وہ سمجھے کہ تھنک ٹینک ہیں پیپلز پارٹی کے اندر، ان سے ہمارے وفد نے ملاقات کی تو میں نے ان سے بات کی ساری، اور جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ 1.59 ریٹ ہے اس وقت اس کا ہمارے جو لوگ ہیں کرسچنس۔ لیکن بڑی حیرت کی بات آپ کو ایک بتاؤں کہ 2018 میں ہماری جو مردم شماری ہے اس میں سے 11 لاکھ لوگوں کو مائنس کیا گیا۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور اس میں کوئی نہیں بولا، اس لیے کہ ہمارے جو اسمبلیوں میں لوگ جاتے ہیں وہ سیاسی غلام ہیں، وہ ڈرتے ہیں پارٹیوں سے، وہ آپ کی بات نہیں کرتے، وہ اپنے مسئلے مسائل لے کے جاتے ہیں۔ پنجاب میں آپ دیکھیں اسپیشلی، میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ جتنی بزدل پنجاب کی لیڈرشپ ہے شاید کوئی ہو، سب سے زیادہ واقعات پنجاب میں ہوتے ہیں، اور نواز شریف کی گورنمنٹ میں جب جو مسلم لیگ آتی ہے تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے ان سے بات چیت کی تو میں نے اس ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کی، اسپیشلی میں نے ریلیجس ایجوکیشن کے حوالے سے ان سے بات کی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے ہر اسکول کے اندر جو ہے وہ ایک مولوی جو ہے وہ ٹیچر ہے جو اسلام میں آتا ہے، تو ہمارے بائبل ٹیچر کیوں نہیں؟ تو آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ وہ کل میں پڑھ رہا تھا کہ اس پہ کام ہوا ہے، انہوں نے کہا جی ہم کام کریں گے، تو اس پہ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا، اور آنے والے دنوں میں ہمیں بائبل ٹیچر بھی جو ہے اسکول سے اندر آپ کو ملے گا۔ جاب کی بات ہو رہی تھی، 5% کوٹا جو ہے وہ قانون میں تو ہے، آئین میں تو ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ اس پہ بھی ہماری بات چل رہی ہے، ہم نے ان سے بات کی ہے اور انہوں نے ایگری کیا ہے اس بات۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف بولنے کی بات ہے، اس وقت صرف ہمیں چاہیے کہ ہم اویئر ہوں، اویئرنیس ہمیں 76 سالوں میں ہمارے جتنے بھی لیڈر آئے وہ صرف 4 سال کی لیڈرشپ کرتے تھے، 4 سال وہ پلان کرتے، کام کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اور 5ویں سال ان کا پلان یہ ہوتا تھا کہ اگلا الیکشن کیسے کرنا۔ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا، وہ صرف الیکشن کے لیے اور ایم پی ایم این اے بننے کے لیے آیا۔ لیکن میں یہ بڑی حوصلہ افزا کی بات ہے کہ اس وقت 76 سالوں کے بعد پاکستان مائنارٹی پیپل الائنس ایک ایسی پارٹی ہے، میں تو اس کو پارٹی بھی نہیں کہتا، یہ ایک تحریک ہے مسیحیوں کی، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا ویژن ہے کہ مسیحیت ہمارا دین ہے اور خدمت ہمارا مشن ہے۔ اور اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ یورپ کے اندر، امریکہ اور سارے دنیا کے ملکوں کے اندر ہم کام کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے اکتوبر میں ایک آل پارٹی کانفرنس کروائی تھی جس میں 50 سے زیادہ لوگ جو تھے
وہ ہمارے بعد سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم ہر فورم کے اوپر، وہ نیشنل ہو یا انٹرنیشنل فورم ہو، ہم اپنے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اصل میں حقیقت یہ ہے، جس طرح ہم بات کرتے ہیں بڑے خوشی سے یہ بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، ایس پی سنگھا صاحب کا نام ہے، لیکن جس طرح سر نے بات کی کہ قرارداد تو پاس ہو گئی، لیکن اس کے بعد کام کیا تھا؟ اس کے بعد کام یہ تھا جو قائد اعظم نے کیا، لوگوں کو موو کیا، لوگوں پہ اویئرنیس دی، وہ سنگھا صاحب نے اور دوسرے لیڈروں نے نہیں کی۔ یہی وجہ کہ آج تک وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ جب تک اقتدار سنگھا صاحب کے پاس رہا یا ان کے پاس رہا، وہ قائد اعظم کے ساتھ رہے اور اس کے بعد وہ فارغ ہو گئے۔ 76 سالوں کے ساتھ اصل میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہمارے اپنوں نے کی۔ وہ کسی نے خوب کہا ہے نا کہ دیکھا جو تیر گاہ کی کبیر گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، تو ہمارے اپنے جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اب آپ اویئر ہو جائیں، آپ خود سے دیکھیں، یہ پارٹیاں جو ہے نا، یہ پارٹیاں ہمیں استعمال کرتی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا کوئی بھی پارٹی ہے۔ ہم نے ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کیا، لیکن اس الحاق کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اس میں ضم ہوتے۔ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے اور انہیں اپنے مطالبات پیش کیے۔ دیکھیے، ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے، وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے تو آگے کام چلے گا۔ قدیم رومن جو تھے وہ ٹائم کو تقسیم کرنے کے لیے ایک بت بناتے تھے، ایک شکل بناتے تھے، اور اس کے جو سامنے بال ہوتے تھے اور پیچھے سے وہ گنجا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب وقت کروٹ بدلے گا تو پھر اگر آپ پیچھے سے ہاتھ ڈالیں گے تو وہ تو گنجا ہے، وہ آگے ہاتھ نہیں آئے گا۔